ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مہینہ جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ مہینہ آنے والا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے، ان نبیوں میں سے نبی ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام یہ ہمارے فرسٹ فادر ہے. آدم علیہ السلام پہلے باپ ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر نوح علیہ السلام، اس کو فادر ثانی کہتے ہیں، سیکنڈ فادر. ان بٹوین بائبل کے مطابق آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 باپ ہے، 10 فادرز، یعنی 10 نبی، 10 ان کا جنریشن چلتا ہے. پھر نوح علیہ السلام آئے اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں طوفان آیا تھا، اور اس طوفان میں وہ طوفان اس ایک جگہ پر تھا، ساری دنیا میں نہیں تھا جہاں پر یہ بستی تھی، اس لیے کہ دنیا میں اتنے لوگ نہیں تھے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ طوفان آیا، سب ختم ہو گئے، 80 لوگ بچ گئے، اور وہ کشتی میں بیٹھ کر کے واپس نکل گئے. ان میں سے سبھی کی نسل ختم ہو گئی. اگر نسل چلی ہے تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافیس، 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے نے تو باپ کی نافرمانی کی تھی نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر 12ویں سپارے میں ہے. نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. اس کا نام کنعان تھا. اور 3 بیٹے سام، حام اور یافیس سے اللہ پاک نے پوری دنیا کو بسایا. آج دنیا میں جتنی بھی نسل ہے، جس کلر کی بھی، جس قسم کے لوگ ہیں، یہ سب نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے ہے، سام، حام اور یافیس ہے. چاہے بلیک لوگ ہو، وائٹ لوگ ہو، ایشین لوگ ہو، ساری یہ نسل حضرت نوح علیہ السلام. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، ہم نے ان کی ذریت میں سے ہم الباقون، قوم کو باقی رکھا. اب یہ قوم قیامت تک رہے گی. اب حضرت نوح علیہ السلام
تو آدم علیہ السلام پہلے فادر ہے، نوح علیہ السلام فادر ثانی ہے، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ ہے ملت ابراہیم، یہ نبی علیہ السلام کے فو فادر جس کو کہتے ہیں فو فادر آف ابراہیم علیہ السلام کے. تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی بڑے نبی نہیں آئے، کوئی بڑے نبی نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نبی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام ہے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے. چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں سے نبوت ملی ہے تو یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، باقی کو نہیں. پھر یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے نبی، تو موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں قریباً 400 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 400 years between یوسف علیہ السلام اینڈ موسیٰ علیہ السلام، 400 سال. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل چلے، یہ اسرائیل ہے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ نبی آئے ہیں، 1 لاکھ نبی آئے ہیں. اس میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے. کون ہے؟ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں میں. آخری نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو فادر اول آدم علیہ السلام، فادر ثانی نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام میں 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے. اس میں پھر بڑے نبی آئے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ذہن کو حاضر رکھنا، اس لیے کہ ہم قرآن کو جانتے نہیں، قرآن میں اللہ کیا کیا فرماتے ہیں. یہ اسحاق علیہ السلام سے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام پیدا کیے، اور اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ بیان فرماتے ہیں، اور قربانی میں وہ پاس ہو گئے، قربانی کے اندر میں وہ سکسس ہو گئے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. جب اللہ کسی کو ٹیسٹ کرے اور اس میں وہ پاس ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے تمہارے لیے، تم پاس ہو گئے، پاس ہو گئے. فلما اسلما، دونوں نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے سر جھکا دیا میرے سامنے. وتلہ للجبین. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم. اسلم کے معنی مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان بن جا، وہ تو نبی تو پہلے سے مسلمان ہوتے ہیں. اسلم کے معنی سبمٹ یور سیلف، میرے سامنے جھک جاؤ، تکبر نہیں، میں جو کہوں وہ سن لو، چاہے تمہاری عقل اور دماغ میں آوے یا نہ آوے. اسلم. تو فوراً انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین. اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے آزر، قرآن میں ہے آزر. آزر ان کے باپ کا نام ہے، اور باپ بھی بڑا عجیب تھا، بت بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ قوم تھی جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، جس کا ذکر ان کے باپ کے اندر میں کہ باپ اور ان کے ماننے والے سارے، چونکہ باپ بت بناتا تھا اور بت بنا کر بیچتا بھی تھا. اور دوسری جماعت تھی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے، جن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ ستارہ ہے، ھذا ربی. پھر ستارہ ختم ہو گیا، فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ کینٹ بی مائی رب. پھر دوسرے دن وہ ماننے والے تھے، چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے.
تو فرمایا فلما رال قمر بازغن قال ھذا ربی. ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے بات کریں، یہ چاند نکل گیا، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین. اب یہ صبح یہ چھپ گیا، ختم ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسے چھپنے والے کو میں خدا نہیں بناتا. پھر آگے کہا فلما را الشمس، وہ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. یہ تو بہت بڑا میرا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا رب ہے. جب یہ بھی چھپ گیا، شام میں سن سیٹ ہو گیا، تو فرمایا یہ رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان کو، زمین کو، مجھے اور تم سب کو پیدا کیا ہے، میرا چہرہ اسی خدا کی طرف ہے. یہ سبق دیا. یہ ستاروں کو پوجا کرنے والے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ پہلے ہوا، ان کو دعوت پہلے دی ستارے والوں کو، اور پھر اپنے گھر میں باپ کو بھی دعوت دی. وذکر فی الکتاب ابراہیم میں ہے کیا فرمایا، یا ابت، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ شیطان ہے. انہ کان صدیقا نبیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام صدیق اور نبی، سچے نبی تھے. گھر کے اندر میں بیٹا اگر یوں دیکھے میرا باپ بت بناتا ہے، میرا باپ خود مجاور ہے اور بڑے پیسے آتے ہیں، تو بیٹا یقیناً باپ کے نقش قدم پر چلتا کہ پیسے مل رہے ہیں نا، بت بنا کر بتوں کو بیچنا، مجاور کی طرح کے پیسے ہیں، پیسے بطورتے رہیں گے. لیکن باپ کا مذہب کچھ اور تھا، بیٹے کا مذہب کچھ اور تھا. ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، بلکہ اپنے باپ سے کہا دیکھو دیکھو یہ بت تمہاری مدد نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، لا يسمعون، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا ينفعهم ولا يضرهم، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں، کچھ بھی نہیں. ایک اللہ کی عبادت کرو. تو کیا کہا باپ نے، لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے میرے بیٹے سن لیں، پتھریں جمع کر کے پتھروں سے مار دوں گا، مجھے چھوڑ دے، مجھ سے دور ہو جا. سب سے پہلے گھر کے اندر میں باپ کے ساتھ اسلام کی توحید کی دعوت دی، اور باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا. ایک تو گھر میں توحید ہے، گھر میں اسلام پھیلانا، اور پھر اس کے بعد ستاروں کی پوجا کرنے والوں سے، یہ تو تھے بھوتوں کی پوجا کرنے والے، وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے. اور آگے چل کر اس کے زمانے میں بادشاہ نمرود تھا، اس کے ساتھ بھی کتنی بڑی بحث اور ڈیبیٹ ہوئی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود، یہ نمرود ہے، نمرود نہیں ہے، ڈکشنری میں نام ہے نمرود. کیا نام ہے؟ نمرود ہے، صحیح نام نمرود ہے. ہمارے یو پی میں ایک جماعت آئی تھی عرب کی، عرب جماعت آئی تھی نا، تو ان کو گاؤں والوں نے امرود کھلایا. کیا کھلایا؟ امرود. اب ان کو وہی کچھ زبان پر رہ گیا، تو وہ دوسرے دن اچھا لگا ان کو نا، کھٹا میٹھا ہوتا ہے نا، امرود تو اچھا لگتا ہے. تو دوسرے دن وہ مارکیٹ میں گیا، فرمایا نمرود 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 نمرود. نمرود تو یہاں وہ تو مر گیا. تو وہ امرود کو اپنی زبان میں کیا کہنے لگے، چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اصل میں نمرود ہے. نمرود یاد رکھو، نمرود نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خدا کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خود خدا ہوں. ان کے زمانے میں اگر کھیتی پک جاتی تھی، چاہے وہ بارلی ہو، جو ہو، یا گیہوں ہو، یا رائس ہو، سب سے پہلے وہ اپنا اسٹاک کھیت کا جمع کراؤ نمرود کے سامنے، اور پھر اس کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے بعد گھر لے جاؤ. اس نے یہ قانون بنایا تھا. جیسے فرعون کے زمانے میں تمہیں پتا ہے کتنے فرعون آئے ہیں؟ 56 ہے. یہ المنجد ایک ڈکشنری ہے، المنجد بہت بڑی ہے، اردو میں، عربی میں بھی ہے. المنجد، منجد نام عربی میں ہے، یہ بہت بڑی ڈکشنری ہے. اس کو کھولنا، اس میں صرف آپ دیکھنا نمرود فرعون لکھنا، تو فرعون کتنے آئے ہیں؟ ایک فرعون نہیں آیا،
56 فرعون آئے ہیں. کتنے فرعون آئے ہیں؟ 56 فرعون آئے ہیں، اور سارے فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا ہے. سارے فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تو رامسس تھا، اس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہت سارے فرعون وہاں ایجپٹ میں سوئے ہوئے ہیں، یعنی مڑے ہوئے ہیں، ان کی باڈی آج تک موجود ہے، بہت سارے ہیں. خیر اسی طرح یہاں پر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود، میرا اللہ تو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے. کیا تو زندہ کر سکتا ہے موت دے سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، کر سکتا ہوں میں بھی. اس نے کیا کیا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں موت دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا جیل میں سے 2 آدمی کو لاؤ. پریزن میں سے 2 آدمی کو لایا گیا جیل میں سے، اور ایک کو کہا بھائی اس کو کل سزا ہونے والی تھی پھانسی کی، اور یہ کل چھوٹنے والا تھا، یعنی اس کو کل چھٹی ہونے والی تھی، جیل سے چھوٹنے والا تھا. تو اس کو جو چھوٹنے والا اس کو پھانسی دے دو، اور جس کو پھانسی دینی تھی اس کو چھوڑ دو. کہا دیکھو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، ادھر کا ادھر ادھر. اس کو میں نے، یہ چھوٹنے والا زندہ ہونے والا، میں نے اس کو مار دیا، اور یہ مرنے والا تھا کل، اس کو میں نے زندہ کر دیا. اب یہ تو جواب مل گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی تو نبی تھے. قال انا احیی و امیت. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. چل تو ادھر کا ادھر کر سکتا ہے، بتا میرا اللہ روزانہ سورج ادھر سے مشرق سے لاتا ہے، اور تیرے پیدا ہونے سے پہلے آتا ہے مشرق سے، ایسٹ سے، اور آتا رہتا آج بھی کل بھی. اب تیرا کام ہے تو اس کو کل صبح مغرب سے نکال دے. تو کہتا ہے نا میں زندہ موت، یہ تو کر دے، چل یہ مغرب سے تو نکال دے، چل اس کو کر دے. اس نے فبہت الذی کفر، یہ کافر حق کا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس نے، جب کافر کے پاس، جب دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مارنا مارنا مارنا. آگ جمع کرو. 1.5-2 مہینے تک آگ جمع کی گئی بہت زیادہ. پھر اس پر آئل اور گھی اور کیا معلوم کیا کیا ڈالا گیا، اور اس کو جلایا گیا. پھر اس کو جھولے کے ذریعے، گوفن کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کپڑے سب سے پہلے نکالے گئے، اور گوفن میں بٹھا کر کے انہیں پھینکا گیا. یہ بھی شیطان کا بتایا ہوا سبق تھا کہ کس طریقے سے، پاس میں تو کوئی جا نہیں سکتا. اتنی بڑی آگ ہو کہ لوگوں نے، کئی ہزار لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنے میں حصہ لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلانے میں. اور سب سے پہلے بخاری شریف میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے ان کا لباس نکالا تھا نمرود نے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اندر میں ڈالا. خیر یہ بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی، مجھے 2-4 باتیں بیان کرنی اور اس پر سبق بیان کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور واقعات سے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں قرآن کریم میں. یہاں پر ڈالنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹلی آگ سے بات کی، یا نارو، آگ سے اللہ نے بات کی، فرشتوں کے ذریعے نہیں. یا نارو، اے آگ، کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا. اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ برف کی طرح، آئس کی طرح، کہ مرنے نبی ابراہیم کو پھر اب گرمی سے بھی ٹھنڈی ہونے لگے. سلامتی والی، درمیانی، نہ تکلیف ہو ٹھنڈی کی نہ گرمی کی. اللہ اکبر. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے عجیب بات، فرمایا فرشتے آ گئے بارش کے، اگر آپ چاہیں تو آگ ہم بجھا دیں. فرشتے آئے، فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ نے نہیں، ہم اللہ کی اجازت سے خود آئے ہیں. فرمایا وہ اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے. جلالین کے حاشیے میں بھی اس کو لکھا ہے، میں جانوں میرا اللہ جانے. یہ میرے لیے اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. اور اللہ پاک نے جب انہوں نے اس زبان سے کہا، اللہ نے فوراً کہا یا نارو کونی. ڈائریکٹلی اللہ بات کر رہے ہیں، کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. پھر ان کو نکال دیا عراق سے، یہ چلے گئے فلسطین، بی بی کے ساتھ چلے گئے. اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے راستے میں، پھر کیا ہوا ان کی بیوی کے ساتھ.
नाउज़ बिल्लाह बदकारी करने के लिए बादशाह ने इरादा किया फुला और फुला। खैर यहां से निकले फलस्तीन। अब फलस्तीन में उनके यहाँ हजरत हाजरा को बच्चा पैदा हुआ, जो हाजरा उनको मिली थी। उनकी पहली बीवी तो सारा थी। हजरत हाजरा जो थी वो बादशाह ने उनके साथ बुराई का इरादा किया था, लेकिन वो बादशाह क्रिपल हो गया, क्योंकि ये भी नबी की बीवी है, सारा नबी की बीवी है। तो उस पर उसने अपनी बेटी या अपनी घर की क्वीन जो है उनको हदिये के तौर पर दिया। तो हजरत सारा ने कहा इनसे आप शादी कर लो। तो हजरत हाजरा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब फलस्तीन दे रीच टू द प्लेस ऑफ फलस्तीन। अब फलस्तीन में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्या है भाई? इस्माइल। इसहाक तो बाद में पैदा हुए, अभी हजरत सारा को बच्चा नहीं था, वो पहली बीवी है। दूसरी बीवी हजरत हाजरा से इस्माइल पैदा हुए। कहा अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप बच्चे को बीवी के साथ कहां ले जाओ? मक्का मुकर्रमा ले जाओ, जिसका जिक्र कुरान में है। और ऊंटनी पर दोनों बैठ गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी और बच्चा, और दूसरी ऊंटनी पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। फलस्तीन से रास्ता दिखा। तो उस जमाने में तो पहाड़ थे ना, पहाड़ से होते यहाँ का नहीं, आगे आप देखो ना फलस्तीन से मक्का कितना दूर है। और एक छोटा बच्चा दूध पीता शीरखा बच्चा है, और बीवी है, गर्मी है, ऊंटनी पर अब सफर कर रहे हैं कई माइलों का, और है को नबी इब्राहिम है जिनके खानदान से लाख अंबिया अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। कैसा अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। जाओ गए, कहा रास्ते में जब उतरने की बारी आई तो कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कहा इनसे बात नहीं करना है, इन्हें उतार दो और चलो, रेवस लेके निकल जाओ, बैक टू योर हाउस फलस्तीन। जब उतार दिया बच्चे को, और बच्चे इस्माइल को और हाजरा अलैहिस्सलाम को। अब जाने लगे तो बीवी पूछने लगी कहां जा रहे हो हमें छोड़कर? यहां तो कोई नहीं। नो वन ट्री, अल्लाह ताला मेंशन द कुरान करीम, दरख्त भी नहीं, पानी भी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई चरिंद नहीं, कोई परिंद नहीं, एक पहाड़ ही पहाड़, काले पहाड़ है, कुछ भी। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने में कुछ नहीं, कहां छोड़ के जा रहे हैं? बात करने की इजाजत नहीं थी। तो बीवी समझ गई क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया हमें छोड़ने का? तो सर हिला दिया, फरमाया जाओ, जिस अल्लाह ने आपको आग से बचाया है, जिस अल्लाह ने आपको रास्ते में बचाया, यहां तक पहुंचाया, वो अल्लाह मेरी और हमारे बच्चे की हिफाजत करेंगे। आजकल हमारी बीवी अगर घर में कुछ हो गया, अभी तो शौहर सफर से आया, उससे पहले उसकी खैर नहीं, छोड़ के चला गया। You left us. See what happened in the house. अल्लाहु अकबर। छोटा बच्चा, मैं तफसीर में आपको तफसीर सुनाता, क्या जिंदगी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए, इधर खाना भी खत्म हो गया, पानी भी नहीं, सब कुछ, दूध भी सूख गया हजरत हाजरा का। बच्चे को दूध कैसे, इधर दौड़ रही। आज तक आप जाते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है कि वहां हमें क्या दुआ करनी चाहिए। इधर सफा पर दौड़ी, मरवा पर दौड़ी, सफा पर कहीं से पानी मिल जाए, कहीं नहीं, इधर से उधर 7 चक्कर देखा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा तो जमजम निकल गया। ये सफा और मरवा जो ग्रीन लाइट है ना, वो जगह है। उन्होंने दुआ की थी, हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तूने हजरत हाजरा को नेक और साले नबी अता फरमा, इस्माइल मेरी औलाद को हम दौड़ते हुए दुआ करे, अल्लाह वली बना देना, मेरी औलादों को औलिया में से बना देना, नेक और सालिहीन में से बना देना। ऐसी दुआएं हमें मांगनी चाहिए उस मौके पर जहां हम दौड़ते हो। हम क्यों दौड़ रहे? हजरत हाजरा की यादगार है, ये काबतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अभी 14 साल हो गए, 14 साल का बच्चा हो गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और अल्लाह का फिर हुक्म आ गया, क्या करो? ये 8 जिलहिज्जा जो आएगी ना नेक्स्ट मंथ में, 8 जिलहिज्जा की रात को पहले ख्वाब देखा बच्चे को ज़बह करूं। सुबह उठे तो 100 ऊंट ज़बह किए, फिर 9वीं तारीख को पहले फिर ख्वाब देखा बच्चे को ज़बह करो, सुबह उठकर फिर 100 ऊंट ज़बह किए। अब 10वीं तारीख को सुबहान अल्लाह, क्या करें, नबी का ख्वाब भी वही होती है। तो अपने बच्चे को कहा, बच्चे मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, चलो चलना है। बच्चा भी बच्चा था, 14 साल का बच्चा था भाई, ओनली 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड।
لیکن مجھے یہاں ایک بات کہ اگر چونکہ ابھی بات تو بہت لمبی ہے، پھر مینا لے گئے، پھر ذبح کی، انشاءاللہ پھر آپ سنیں گے، میں تو ابھی حج میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر علماء سے سنیں گے اس کی تفسیر۔ اب کبھی موقع ملے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں قرآن سمجھاؤں، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، سبحان اللہ۔ اس میں دیکھو، من قتل نفسم بغیر حق، قرآن کریم میں ہے اگر کوئی آدمی بغیر قصور کے قتل کرے کسی کو، او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو قتل کرنا گویا ساری دنیا کے انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے، سمجھ میں آئی بات۔ اور اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں ہے، جب جاتی تھی جماعت لڑنے کے لیے تو کیا کہتے تھے؟ بچوں کو قتل نہیں کرنا، لا تقتلوا ولیدا ولا امراتا ولا شیخا فانیا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تو دیکھو کتنے بچے مار رہے ہیں آج، کتنے بچے مار رہے ہیں، سارے بچے عورتیں ہی ہیں اور بوڑھے ہیں، انہیں کو مار رہے ہیں نا۔ دیکھیے یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحابہ کو نصیحت ہوتی تھی، لیکن یہاں پر بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کیا ہے اس میں سبق کیا ہے؟ اصل میں اللہ کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے ان کو جب پاس ہو گئے، بچے کو سلایا تو بچہ نے ان کی جگہ تو جنت سے دمبا آ گیا، اور پھر اللہ نے کہا فلما اسلما، بھائی ہو گئے تم دونوں میرے نزدیک مسلمان، یعنی سبمٹڈ ہو گئے، تم نے میرے سامنے سر جھکا دیا۔ اللہ اکبر، ان ھذا لہو البلاء المبین، تم اس امتحان میں پاس ہو گئے، بہت بڑا ٹیسٹ تھا، پاس ہو گئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جب پاس ہو گیا، میں چاہتا ہوں قیامت تک آنے والی جو نسل ہوگی، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کیا چاہیے تمہیں، پرائز کیا چاہیے؟ تم پاس ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پرائز کیا مانگا؟ اے اللہ میری امت میں، اسماعیل علیہ السلام میں ایک ایسا نبی پیدا کر، ایسا نبی۔ تو ان کی دعا سے کون پیدا ہوئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے کہا، ان ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ان کا نام ہوا سماکم المسلمین ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیاں ہیں جس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اصل اللہ چاہتے ہیں کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، جیسے ہم حج میں جائیں گے، اب کیا احرام باندھیں گے، کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ تو لبیک کا مطلب نہیں صرف عمرہ میں لبیک، صرف وہاں حج میں لبیک نہیں، دنیا میں جو حکم اللہ کا ہے، نماز پڑھنے میں فلاں میں لبیک، اللہ کا جو بھی حکم آ جائے لبیک، ہم حاضر ہیں۔ اور جب قربانی کریں گے، جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کرے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے قربانی نہ کرے، وہ میری عیدگاہ میں عید نماز پڑھنے نہ آئے۔ یہ ہے فرمایا اللہ پاک نے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ذبح کرتے وقت ہمیں بولنا ہے، خالی ذبح ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا ہے۔ یہ اصل مطلب ہے اسلام کا اور مسلمان کا، کہ اللہ نے، نبی نے ہمارا نام مسلمان کیوں رکھا؟ تاکہ آنے والے امت جو ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرے، جیسے میں نے سبمٹ کر دیا اللہ کے سامنے، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔